السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ لوگ؟ امید ہے بہتر ہوں گے۔ آج ہم جس ویڈیو پر ریاکشن ماریں گے وہ ہے سیرت النبی کے اوپر، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات زندگی کے اوپر۔ چلیے دیکھتے ہیں۔ یہ بات ہے محمد۔ اقرا، پڑھو، اپنے رب کے نام سے پڑھو۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ نبی کا پیغام مکہ سے، ہم آپ کے ساتھ ہجرت کریں گے۔ یہ بات ہے انسانوں اور جناتوں کے رہبر کی۔ میرے دادا نے خود اپنی آنکھوں سے چاند کے 2 ٹکڑے ہوتے دیکھے تھے۔ ارے وہ دیکھو چاند کی طرف۔ سیدنا یہ بات ہے سیرت النبی کی۔ محمد النبی الامی۔ آج منٹ سے پہلے سیکنڈ کے بعد ہم فوراً اسٹیٹس لگا دیتے ہیں آئی لو محمد، لیکن افسوس اپنے آپ سے یہ سوال کرنا بھول جاتے ہیں کہ کون تھے محمد صلی اللہ علیہ وسلم؟ ابن اسحاق، نبی کی سیرت لکھنا آسان نہیں۔ یہ جو بیڑا تم نے اٹھایا ہے کافی ہمت کا لیکن بہت مشکل کام ہے۔ کتنی بیویاں تھیں ان کی؟ کیا نام تھے ان کے؟ وہ کون سی سن میں پیدا ہوئے؟ خدیجہ کے انتقال کے بعد میں نے نبی کو مسکراتے نہیں دیکھا۔ صحیح کہتے ہو، پورا سال ہونے کو آیا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے آخری نبی کے لیے مکہ کو ہی کیوں چنا؟ اور کیا قرآن کو بغیر سیرت النبی جانے سمجھا جا سکتا ہے؟ بھائی تعظیم، مجھے قرآن کی یہ آیت سمجھ نہیں آ رہی۔ یہاں بات کس بارے میں ہو رہی ہے؟ یہ آیت جنگ بدر کے بارے میں ہے، جب اللہ نے غیبی مدد بھیجی تھی۔ اچھا، اور اس میں دوسرے نبیوں کا بھی ذکر ہے نا؟ ہاں بالکل، آدم، ادریس، ہود، صالح، لوط، ابراہیم، اسماعیل، اسحاق، یعقوب، یوسف، ایوب، شعیب، موسیٰ، ہارون، نوح، سب کا ذکر ہے اس میں۔ اگر آپ یہ سب نہیں جانتے تو اپنے آپ سے سوال کیجئے کہ شیطان کا ایسا کون سا وسوسہ ہے کہ زندگی کے اتنے سال گزارنے کے بعد بھی اس نے آپ کو اپنے نبی سے، جس کی محبت کا آپ دعویٰ کرتے ہیں، محروم رکھا ہوا ہے۔ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے گھر میں میری باری کے دن میرے لبے اور سینے کے درمیان وفات پائی۔ اسی لیے میں لے کر آیا ہوں بچوں کے لیے اور بڑوں کے لیے سیرت النبی کی ایک سیریز، جس میں ہم بہت آسان اور مزیدار طریقے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو جانیں گے۔ تو چلیے یہ سفر میں اور آپ مل کر شروع کرتے ہیں۔ السلام علیکم۔ یہ ہماری سیرت النبی سیریز کے سفر کا پہلا قدم ہے۔ میں کوشش کروں گا کہ بہت آسان اور مزیدار طریقے سے ہم اور آپ سیرت النبی پڑھ سکیں، کیونکہ ہم سب لوگ زندگی کے آخری سانس پر اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کہنا چاہتے ہیں، لیکن اس کے لیے بہت زیادہ ضرورت ہے اس بات کی کہ ہم اللہ اور اس کے رسول کو جانتے ہوں، پہچانتے ہوں۔ اب سب سے پہلے سوال یہ کھڑا ہوتا ہے کہ یار سیرت النبی پڑھنی کیوں ہے؟ اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس کے لیے یہ ویڈیو دیکھیے۔ وجے دیناناتھ جان، اور ہار کا جیتنے والے کو بازیگر کہتے ہیں۔ ہم یہاں کے رابن ہوڈ ہیں، رابن ہوڈ پانڈے۔ یہ ویڈیوز دیکھ کے، ان ایکٹرز کو دیکھ کے آپ ضرور حیران ہو گئے ہوں گے۔ تو دیکھیے، انسان کا جو نیچر ہے نا، وہ بڑا امیٹیٹنگ ہے۔ اچھا لگتا ہے اسے دوسروں کی نقل اتارنا، جن سے وہ انسپائر ہوتا ہے، جن کو وہ آئیڈیلائز کرتا ہے، ان کے جیسا بننے کی کوشش کرتا ہے۔ قرآن میں یہ بات آئی ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ تمہارا نیچر امیٹیٹنگ ہے، تم دوسروں کی نقل کرو گے، ان کے جیسا بننے کی کوشش کرو گے، تو ہم نے تمہارے لیے دنیا کی سب سے بہتر ایگزامپل سیٹ کی ہے۔ ان کی پیروی کرو، ان کو فالو کرو۔ And there are over 50 verses in the Quran that command us to take the Prophet ﷺ as an example. کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، فرمایا اے مسلمانوں تمہارے لیے اللہ کے رسول میں ایک اسوہ ہے، نمونہ ہے، بہترین نمونہ۔ اب جبکہ یہ بات ثابت ہو چکی ہے کہ یہ قرآن میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم سب کو حکم دیا ہے، تو علماء کی رائے یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی کو جاننا فرض العین ہے۔ فرض العین کیا ہوتا ہے؟ یعنی ہر انڈیویجول کے اوپر یہ فرض ہے کہ وہ اپنے نبی کی زندگی کو جانے، کیونکہ آپ بنا جانے، بنا پہچانے کیسے کسی کو فالو کر سکتے ہیں۔ دوسرا، یہ ایمان کے مکمل ہونے کی شرط ہے۔
عربی زبان میں اسے شرطن صحت الایمان کہتے ہیں، یعنی ایمان کے کمپلیٹ ہونے کی ایک کنڈیشن ہے۔ اور تیسری بہت 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 امپورٹنٹ بات، عاشق کیا چاہتا ہے؟ عاشق چاہتا ہے کہ اسے اس کے محبوب کی خبر ملتی رہے۔ اچھا اسے وہ بات پسند ہے کیا؟ اسے وہ نیلا رنگ پسند ہے؟ پیلے نہیں، گلابی والے پھول دیجئے، میری بیگم کو وہی پسند ہیں۔ اکثر عاشق اس طرح کے سوال کرتے ہیں اپنے محبوب سے ریلیٹڈ۔ تو اگر آپ عاشق رسول ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کرتے ہیں، تو بے شک آپ بھی یہ جاننا چاہتے ہوں گے وہ کیسے دکھتے تھے، وہ کیسے چلتے تھے، وہ کیسے ناراض ہوتے تھے۔ یہ سب چیزیں ہم اپنے نبی کے بارے میں جانیں گے، تبھی ہم ان سے محبت کر پائیں گے، کیونکہ علم اور جانکاری سے محبت بڑھتی ہے۔ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ. Say if you love Allah then follow me and Allah will love you. تو اس لیے محبت بڑھانے کے لیے سیرت النبی کو پڑھنا بے انتہا ضروری ہے۔ اس کے علاوہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ تم میں سے کسی بھی انسان کا ایمان جب تک مکمل نہیں، جب تک کہ وہ اپنی اولاد سے زیادہ، اپنے ماں باپ سے زیادہ، اپنے مال سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت نہ کرتا ہو۔ جیسے جیسے میں آپ کو جان رہا ہوں، ہر لمحہ میری محبت آپ کے لیے اور گہری ہوتی جا رہی ہے۔ میرے اسرائیلی بھائی، آپ کا اخلاق ہی آپ کے سچے ہونے کی گواہی دیتا ہے۔ اس کے علاوہ سیرت اور کیوں امپورٹنٹ ہے؟ دیکھیے، بغیر سیرت النبی کو پڑھے آپ قرآن کو نہیں سمجھ سکتے، کیونکہ قرآن ایک نان لینئر بک ہے۔ ابھی کچھ بات ہو رہی ہے اور اچانک سے کچھ اور بات ہونے لگی۔ اب یہ جو اچانک والا اینگل ہے نا، یہ آپ کی لائف سے بالکل ختم ہو جائے گا اگر آپ نے سیرت النبی کو پڑھا ہوا ہے۔ اس کے علاوہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے تو فرشتوں کو نبی بنا کر بھیج دیتے، جن کے پر ہوتے، جو ہوا میں اڑ رہے ہوتے، اور لوگ انہیں دیکھ کے فوراً ایمان لے آتے۔ لیکن پھر لوگ کیا کہتے؟ ارے بھائی، ان کے جیسے کیسے بن سکتے ہیں، وہ تو فرشتے تھے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسانوں کو رسول اور نبیوں میں سے چنا ہے، تاکہ وہ ہمارے لیے ایک لیونگ ایگزامپل بن سکیں، تاکہ انہیں ہم دیکھ کر سیکھ سکیں کہ کیسے ایک اچھا باپ بننا ہے، ایک اچھا دوست بننا ہے، ایک اچھا بیٹا بننا ہے، ایک اچھا لیڈر بننا ہے، ایک اچھا ساتھی بننا ہے، ایک اچھا پڑوسی بننا ہے۔ تو ہمارے اخلاق کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے، ہمارے ماحول اور معاشرے کے لیے بہت زیادہ ضروری ہے کہ ہم سب کو سیرت النبی کا پتہ ہونا چاہیے، علم ہونا چاہیے۔ اس کے علاوہ زندگی کے کسی موڑ پر جب آپ اداس ہوں گے نا، آپ کو لگے گا کہ شاید اب جینا آسان نہیں، اب واپس یہ دل دوبارہ سے دھڑک نہیں پائے گا، تب یہ سیرت ہی ہوگی جو آپ کو ایک دم باہوں میں بھر لے گی، آپ کو سکون دے گی، آپ کو آپٹیمسٹک بنائے رکھے گی، آپ کو احساس دلائے گی کہ نبی کی زندگی میں ایسے ایسے مقام آئے ہیں کہ سن کے آپ کا دل پھٹ پڑے گا۔ لیکن پھر بھی ہمارے نبی نے کبھی کسی کے لیے کچھ برا نہیں چاہا، ہمت رکھی، اللہ پہ بھروسہ رکھا۔ محمد النبی الامی۔ اور سب سے زیادہ ضروری، سب سے زیادہ امپورٹنٹ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عظمت کو، ان کے آنر کو، ان کی ڈگنیٹی کو مینٹین کرنے کے لیے، ہمیشہ اونچا رکھنے کے لیے سیرت النبی پڑھنا بے انتہا ضروری ہے، تاکہ جب کوئی ان پر انگلی اٹھائے نا تو آپ کے پاس اس کا جواب موجود ہو۔ Why did the Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam married Aisha at the age of 9? تو میرے خیال سے اب یہ بات ایک دم کلیئر ہو چکی ہے کہ ہمیں سیرت پڑھنی کیوں چاہیے۔ تو اب اس سے ایک اور سوال نکل کر آتا ہے کہ ایکچولی سیرت ہے کیسی لگی ویڈیو، اور یہ ہے اس کا ایک پارٹ، اس کا نیکسٹ پارٹ کل انشاءاللہ ملے گا، اور تب تک لائک کریں اور سبسکرائب کریں چینل کو۔ اللہ حافظ۔